اگر اللہ کی ہونے کا جذبہ بھی پیدا کر لے تو یہ تو سونے پہ سہاگا. یہ ذمہ داری بھی تو کسی کی ہوگی نا جو کہ یہ احساس پیدا کرے گا اس قوم کے اندر. حضرت یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ کس قدر مضبوط کرنا ہے. اور میں آپ کو آج ایک آ گیا چونکہ میں آپ کا ٹائم مجھے کہ اللہ نے تو اعلان کر دیا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے محبوب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے بتا دے وہ تیری اتباع شروع کر دے یحببکم اللہ. میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں. واہ 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 کیا بات ہے. جس نے رسول سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. کہا جو تمہاری اطاعت کرے گا میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. میرے سے محبت کرنے کے لیے رستہ یہ ہے. اے اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. جو کل کا سوال خواتین حضرات تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان تو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کون سے بنائے؟ اس کا جواب حضور آپ اس کی قرآن اندازی فرمائیے گا. کوئی بسم اللہ کر کے نام نکال لیجئے. یہ جی اقبال صاحب ہیں. کہاں سے؟ اقبال صاحب فرام چک 77 پی. یہ ترنڈا سوائے خان ریمیر خان. کیا بات؟ ان کا جواب آیا ہے جی حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. زاہد اقبال آپ کا چک 77 پی. دیکھیں کیا نام کیا بات ہے. یہ رحیم یار خان سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ کا جواب درست ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی جو گفٹ ہیمپر ہے وہ ہماری طرف سے ضرور مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو ہمارا کل کا سوال ہے خواتین حضرات وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا کل کا سوال ہے اور 5 بجے تک انشاءاللہ جو ہمیں SMS ملیں گی اس کو ہم قرعے میں شامل کریں گے. پہلی مرتبہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. ان میں سے کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ہجرت کا حکم دیا؟ یہ سوال ہے اور اس کو بھیجنے کا طریقہ ہے IKS لکھیے، اسپیس دیجئے، اپنا نام لکھیے، اپنا نام ضرور لکھیے، سوال کا جواب جو صحیح ہے وہ لکھیے اور اس کو 8126 پر آپ اپنے موبائل سے سینڈ کر دیں. انشاءاللہ جب کل ہمیں یہ ملیں گے 5 بجے تک ان قرآن اندازی میں سے جو بھی خوش نصیب ہوگا اس کا گفٹ ہیمپر کل انشاءاللہ تعالی ہوگا. حضرت ایک لمحہ ہے صرف جانے سے پہلے یہ فرمائیے کہ یہ جو رمضان کا عشرہ ہے اب یہ شاید 1 روزہ یا شاید 2 روزے رہ جائیں اور یہ نجات کا ہے اور یہ جو زمانہ ہے بڑی ادب سے کہہ رہا ہوں اگر یہ سوال غلط ہو تو یہ زمانہ ہے جلد بازی کا. یہ زمانہ ہے .com کا. یہ ہے فاسٹ فوڈ کا. SMS کا زمانہ ہے. یہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ یہ کوئی SMS والا سلسلہ اللہ تعالیٰ سے بن جائے اور نجات مل جائے؟ بڑا سیدھا یہ طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتایا بھی ہماری ماں عائشہ صدیقہ کو کہ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو ہی پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اللہ ہمیں بھی معاف دے. ہر زبان یہ اس کا ورد شروع کر. آپ کی بات کو بڑا کروں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینگل صاحب حضرت ہماری ماں حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کہا کہ میں تمہیں وہ کلمہ نا اللہ کا بتاؤں جس کا ذکر جس کا وسیلہ دے کے مانگو تو سب کچھ مل جائے گا. کہا ہاں بتائیے. کہا اچھا میں نہیں بتاتا، میں نے تمہیں بتایا تو تم دنیا نہ مانگ لو. اب ہماری ماں اٹھیں، وضو کیا، 2 رکعت نماز کو کھڑی ہوئیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں یا رحمان یا رحیم جو میں نے تیرے سامنے کیے اور جو لرزشیں میرے سے بن دیکھے ہو گئیں، میری خیال اور سوچ سے بالا ہو گئیں، اے رب العالمین تو ان کو معاف فرما دے. جب یہ کہہ کے وہ بیٹھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کو مسکرائے اور کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں یہی وہ 2 لفظ ہیں جن کا میں تم سے تذکرہ کرنا چاہتا تھا. وہ کہا جی کلمتان خفیفتان، ہاں جی کہا 2 جملے ہیں بڑے ہلکے ہیں علی اللسان، زبان پر، ثقیلتان علی المیزان، میزان پہ بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو یہ جو ورد دیا ہمیں آج 29ویں رات بھی ہوگی تو یہ اللہم انک عفو پنجابی اور اردو میں کہہ سکتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کرن نو پسند کرنا ہے، سانو بھی معاف کر دے. یہ مختصر سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے والا
ضرور اپنے لیے رب کے دربار میں عافیت لکھوا لیں گے، کیونکہ یہ رسول اکرم نے فرمایا ہے، اور رسول اکرم کا فرمان کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خصوصی عبادات ہو سکتی ہیں یا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، استغفار ہے، قرآن کریم کا پڑھنا ہے، آپ 2 نفل توبہ کے پڑھیں، اور جو صورتیں آتی ہیں 2 نفل صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اور 2 نفل شکرانے کے بھی پڑھیں، آئے ہائے ہائے، کہ مالک تو نے دے دیا، تو نے یہ رمضان ہمیں دے دیا، کیونکہ اس نے کہا نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم چاہتے ہیں اس کی رحمتیں اور زیادہ ہو جائیں تو قرآن میں اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے اور تمہیں بہت زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بلال بھائی، میں کہا کرتا ہوں کہ جس سے ملی ہوئی نعمت چھن جائے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک وقفے پہ جائیں گے، اور طاہر اشرفی صاحب آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ، آپ کو کہیں جانا ہے، میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ شام گزاری۔ خواتین حضرات، چھوٹے سے وقفے پہ آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے حدیث عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے علم کس چیز کو فرمایا۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو قائم کرنا جو ہے یہ علم ہے۔ اب علم کی ڈیفینیشن دیکھیے، ہم پتہ نہیں کس طرح کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا کہ محکم، متشابہ نہیں، محکم آیات کو سمجھنا۔ اب کنفیوژن دور ہو گئی، متشابہات میں نہ جائیے۔ اس پہ بھی امام زین العابدین کا بڑا اچھا قول ہے، کسی نے کہا کہ متشابہات کو کیسے سمجھا کریں؟ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا جو متشابہ ہو محکم کو اس پہ لگا دیا کرو، یہ بھی بات ختم ہو گئی۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ جو قرآن جو دین ہے اللہ کا، اس کو قائم کرو، یہ دوسرا علم ہے۔ اور تیسرا علم جو ہے نا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہا انصاف۔ اب جب تک محکم کو سمجھ نہیں لیں گے، جب تک دین قائم نہیں کر لیں گے، انصاف شاید قائم ہو نہ سکے۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ندیم ہیں، اور آپ نے جو پڑھا وہ دلوں کو چھو گیا۔ ندیم، کب سے شروع کیا ہوا آپ نے؟ اور is this the whole time job جو آپ کرتے ہو یا کچھ اور بھی کرتے ہو؟ نہیں، بالکل میں فل ٹائم میوزک، کیونکہ اس کے لیے بھی وقت کم لگتا ہے، یہ اتنا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وقت واقعی کم ہے، صحیح۔ تو یہ مطلب کافی بچپن سے، اسکول ٹائم سے مجھے والد نے کو دیکھ کے، بابا نے مجھے، یعنی میرا اپنا شوق بھی تھا میوزک میں، بہت زیادہ میں انوالو تھا، اور پھر بچپن سے ہی ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا اپنے بھائیوں میں، کہ ہمارے والد نے ان کی یار یہاں تو بڑوں کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو بچپن پہ کیسے ہو گیا؟ سر یہ بس یہ خدا کی رحمت ہی کہہ خدا کی ہی رحمت ہو سکتی ہے، یہ انسان کی اپنی ایبلٹی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ مطلب ایک وہ تھا کہ میرے بابا نے اتنا محنت کی ہے، نام بنایا ہے، اور بہت اسٹرگل کیا ہے اس نام کو۔ ویسے اکثر ہی ہوتا ہے کہ والد کا سایہ بڑا ہونا تو بچوں کا بیچ میں سے اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو منگل صاحب، آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں سستے بازاروں کا، اور یہ آپ 29 بازار اس وقت لاہور میں اس دفعہ آپریشنل ہیں۔ آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو سستے بازار ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر اس طرح سے ہے کہ مین سٹریم بازاروں میں پرائس کنٹرول حکومت نہیں کر پاتی، اس لیے اس کو پیرلل اکانومی یا پیرلل مارکیٹ ایک جنریٹ ہر سال کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ آپ کا ایک لوور مڈل کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 2-2 لاکھ روپے کا جوتا بھی خریدتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں گود نہیں لے سکتے کسی طرح جو 2 لاکھ کا جوتا خریدتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم نے لیکن وہ بڑا کم ہے، 1% ہے، 1.5-2% ہے۔ کچھ لوگ ہیں میٹرو جاتے ہیں، کچھ ہائپر اسٹار جاتے ہیں، کچھ سویرا سے خریداری کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر شادمان کا جو رمضان بازار ہے، آپ وہاں کا اتوار کا ٹرن آؤٹ دیکھیں تو تقریباً 1 لاکھ لوگ آتے ہیں وہاں پہ جو خریداری کرتے ہیں، 1
میں اتوار کی صرف بات کر رہا ہوں، جس میں لوگ زیادہ تر آپ ایک ہفتے کی گراسری اپنی آ کے خریدتے ہیں. میں خود اپنی خریداری وہاں پہ وہیں سے ہی کرتا رہا ہوں اتوار بازار سے. تو وہ ہے مڈل کلاس اور جو لوور مڈل کلاس ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے آپ کا. ویسے میرے صاحب آپ اس بات اگری کریں گے، مڈل تو ہے ہی نہیں، ہم تو ہیں ہی سب لو مڈل کلاس. نہیں، لیکن آپ نے جو بات کی نا کہ تمام کو ایڈریس کریں آپ، وہ جو ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں باقی جتنے ممالک ہیں، میں بھی آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز فرام یو کے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ سنڈے بازار لگتے ہیں وہاں پہ. اور بین ٹو یورپ کچھ ذرا گھومنے پھرنے کا شوق ہے، تو وہاں پہ بھی یہ جو ہے سستے بازار وہاں پہ بھی چلتے رہے. $1 شاپس، جس طرح $1 شاپس ہیں وہاں پہ. تو بیسیکلی ابھی جو ہے وہ ہمارا کنسرن ہونا چاہیے ایز میکسیمم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ان کو آپ ایڈریس کریں. ان کے آپ اب جو اتوار بازار ہے، جو سستے بازار ہیں، وہاں پہ ایک تو تمام چیزیں ہم ایک ہی امبریلا کے نیچے رکھتے ہیں. پھر وہ جو ہے وہ ان کے ریٹس چونکہ ہم ایک دن پہلے ان کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کو بٹھا کے. اینڈ آئی ٹیل یو جو ہماری ٹریڈر کمیونٹی ہے بادامی باغ والی، رمضان بازار سے پہلے جب ان سے میں بات کر رہا تھا تو I really appreciate, I really salute. کوپریٹ کرتے ہیں وہ لوگ. I mean that was tremendous. Let me share this experience with you. کہ میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ 31 چیزیں ہیں، ان میں یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ غریب کھاتا ہے. اس میں آپ کا دال چنا ہے، آپ کا مونگ ہے، آپ کا چینی ہے، آٹا ہے، بیسن ہے. میں نے بتایا کہ جی ان میں جو ہے نا آپ اسپیشل زیادہ سستے کریں، آپ زیادہ سستے کریں. And they were a step ahead. آپ سے بھی آگے. مطلب میں اگر ان کو کہوں کہ جی یہ جو ہے نا آپ 80 کہتے ہیں کہ جی ہم 78 دے دیں. 78 کر دیتے. کیا بات ہے. میں کالر سے بات کر لوں. جی عذرا ہیں یو کے سے. السلام علیکم عذرا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی عذرا بہن آپ کو خوش آمدید سما کے. بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت شکریہ آپ کا. اگلے سال بھی ہم کو سننے اور دیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا. تعالی حکم کیجیے. بس میری ایک دو آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ میں 10 سال پہلے میری ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اس کے بعد 2 سال ہو گئے اب مجھے انہوں نے سیلیاک کہہ دیا گلوٹن فری ڈائٹ پہ. اور اب یہ ہے کہ میں نماز بھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں. آئی کانٹ سجدے میں نہیں جا سکتی. اچھا حضرت آپ کے پاس کاغذ اور پینسل ہے؟ جی جی. آپ وہ لکھیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں عذرا، اور پھر میرے 2 جملے سن لینا اور ان کے اوپر سوچنا ضرور. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو صرف گلوٹن فری نہیں، آپ کو فوڈ الرجیز ڈیولپ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کی انگزائٹی کا لیول اور آپ کی پریشانی کا لیول جو ہے وہ کسی بھی عام حالات میں بھی ضرورت سے زیادہ رہتا ہے. ایک اس لیے یہ جو ایک طریقہ کار ہے ہر بات کو فکر کرنے کا، بس ایک بات سوچنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اربوں اور کھربوں سالوں سے دنیا چلا رہے ہیں، اور جب انشاءاللہ اس دنیا میں ہم نہیں ہوں گے تو شاید اللہ اس سے بہتر دنیا چلائے. ہم نے دنیا نہیں چلانی ہے. سو بلا وجہ کی فکر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ لگاؤ. یہ جو آرتھرائٹس ہے یہ اسی وجہ سے جلدی ڈیولپ آپ کی زندگی میں ہوگا کیونکہ آپ کی انگزائٹی کا لیول زیادہ ہے عذرا. لیکن اس بات کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن آپ اس بات کو ڈیلے کر سکتے ہو. پہلی بات. پھر گلوٹن فری ضرور کرو اور گندم کو تو فوراً ہی چھوڑ دو. گندم ان اینی فارم اینڈ اینی شیپ آپ کی ڈائٹ میں سے نکل جانی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت کرتے رہنا گلوٹن ڈائٹ کے ساتھ بھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آپ یہ تسبیحات پڑھتی رہو گی. پہلی تسبیح پڑھنی ہے یا ولی یا نصیر، دوسری پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری آپ نے پڑھنی ہے عذرا یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ 3 تسبیحات 24 گھنٹے سے مراد ہے. آپ کروٹ بھی لے رہی ہوں تو آپ پڑھ رہی ہوں. میری ایک طالبہ نے پوچھا منگل بھائی کہ سر یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سچی محبت ہو گئی ہے؟